بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اوصیکم بخمس۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کی فطرت میں یہ ہے کہ ہر اچھائی کو قبول کرتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کو، اچھائی کو پسند کرتا ہے، اور جتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ پسند کرتا ہے۔ حتیٰ جب اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو اچھی چیزوں کو اپنانے کے لیے انسان قربانی بھی دیتا ہے، قربانی دے کے بھی اچھی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اپنی اچھی چیزوں کو اپناتا ہے۔ اگر اس کائنات میں سب سے اچھی کوئی چیز ہے بشکل نظام کی، جس کے نتیجے میں دوسری تمام اچھی چیزیں انسان کو مل سکتی ہیں، وہ ہے تقوی پروردگار۔ تو اس فطرت کے مطابق انسان کے لیے چاہیے یہ کہ وہ تقوی کو اپنائے، کیونکہ بہترین چیز ہے تقوی، اور اس کے نتیجے میں جو ملنے والا ہے وہ بھی بہترین ملنے والا ہے، اچھا، اور اس کا نتیجہ بھی اچھا۔ لہذا جب اچھا اور اس کا نتیجہ اچھا ہے تو ہر صورت میں انسان کی پسند یہ ہونی چاہیے کہ وہ اچھوں کو یعنی تقوی پروردگار کو اپنائے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے ایسا؟ جب انسان کی فطرت میں اچھی چیزوں کو پسند کرنا ہے، اچھی چیزوں کی پسندیدگی ہے، لیکن پھر بھی اکثر اوقات دکھا جاتا ہے کہ تقوی کا راستہ بہرحال ڈگمگا جاتا ہے، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اصل تقوی کی معرفت و پہچان ہے، جو اس کے قدر و قیمت کی معرفت ہے، وہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر ہم تقوی پروردگار کو پہچان لیں، مثلا بچے کو چاکلیٹ پسند ہے، وہ جہاں بھی دیکھے گا اس کو اٹھا لے گا، لے لے گا، لیکن اسی بچے کے سامنے اگر سونا پڑا ہوا ہو تو نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نادانی میں اس سونے کی قدر و قیمت کا اس کو اندازہ نہیں ہے، لہذا اس کو نہیں اٹھائے گا۔ وہ جب انسان پہچانتا ہے تو اس کو اختیار کرتا ہے، جس چیز کو نہیں پہچانتا اس کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ لہذا تقوی پروردگار کو اختیار کرنے سے پہلے ہم کو ائمہ کی حیات کے آئینے میں تقوی پروردگار کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہوگا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ جب ہم اس کی معرفت کو حاصل کر لیں گے تو خود بخود بھی ہم کو جس زندگی کے مرحلے میں جہاں بھی جیسے بھی تقوی پروردگار کو اپنانے کا موقع ملے گا اپناتے جائیں گے، اور نہیں کہ موقع بلکہ پوری زندگی وہ ہونی چاہیے کہ جو تقوی پروردگار کے عین مطابق ہونی چاہیے، تقوی پروردگار کے ہی راستے پہ ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے قوانین ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت، مولا فرماتے ہیں کہ یہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو آسانیوں میں شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب ان کو آسانی ہوتی ہے، سہولیات فراہم ہوتی ہے، جب ان کو آسان چیز یا اچھی چیز ملتی ہے، اچھائیاں ملتی ہیں، تو یہ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ شکر کے لیے روایات میں بھی ہے، آیات میں ہے، خدا نے کہا کہ شکر کرو، اگر تم نے شکر کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ شکر کی تاکید کی گئی ہے، شکر کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ انسان جب شکر کرتا ہے، خود شکر ایک
مستقل موضوع کی شاید کسی موقع پہ یہاں گفتگو ہو چکی ہے خود شکر پہ کہ شکر کیسا ہے، ہم کس طریقے سے شکر کر سکتے ہیں، اور در واقع حقیقی معنی میں ہم شکر کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہماری اصل حیثیت نہیں ہے کہ خدا کا شکر کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شکر نہ کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے، اور یہ احساس عاجزی بھی ہونا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب نہیں خدا نے جو دے دیا اس کا شکر ادا کر دیا۔ متقی بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کو آسانی پیدا ہوتی ہے تو خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، اور بعض اوقات اس کی خبر بھی دی گئی ہے روایات میں، اور ظاہراً شاید قرآن میں بھی ہے، جب انسان کے پاس مشکلات آتی ہیں تو انسان خدا کے دروازے پہ آتا ہے، اہل بیت کے دروازے پہ آتا ہے۔ جب آسانیاں آتی ہیں تو اس کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے، لطف خدا کو بھول جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہمارے سماج و معاشرے کی۔ آپ دیکھیے کہ مشکلات کے موقع پہ خدا زیادہ بری چیز نہیں ہے، خدا ہی یاد آنا چاہیے، خدا کے علاوہ کون یاد آئے گا، لیکن جس طریقے سے مشکلات کے موقع پہ خدا یاد آ رہا ہے ویسے ہی آسانیوں میں بھی خدا یاد آنا چاہیے۔ اصل خدا کا بندہ وہ ہے کہ جس طریقے سے بلکہ جس طریقے کیوں کہیں، وہ مشکلات میں بھی خدا کو یاد رکھے، آسانیوں میں بھی خدا کو یاد رکھے، دونوں حال میں خدا کو یاد رکھے، اصل خدا کو فراموش نہ کرے۔ اور جب آسانیاں ہوں تو اصل آسانیاں یہ ہمارا نتیجہ نہیں ہے، ہماری کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ نہیں، لطف پروردگار ہے کہ جس کو ہم نے اپنی کوششوں سے حاصل کر لیا۔ آسانی ہماری اپج نہیں ہے، آسانی خدا کا دیا ہوا لطف ہے، صرف ہم نے اپنی کوششوں سے حاصل کر لیا، صرف اس کو اپنے میں اختیار کر لیا۔ لہٰذا خدا کے وہ متقی بندے ہوتے ہیں، جب ان کو آسانی ہوتی ہے تو خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ شکر بھی خدا نے یوں ہی ضائع نہیں جانے دی کہ تم شکر کرو گے تو ہم اور اضافہ کریں گے۔ سوچیں، ایسے حالات میں بھی ہم کو شکر میں بھی بعض اوقات مشکلات و کنجوسی محسوس ہوتی ہے۔ خدا وعدہ کہہ رہا ہے کہ تم شکر کرو گے ہم اضافہ کریں۔ شکر کی طریقے ہیں شکر کے، شکر صرف زبان سے شکر کہہ دینے کا نام شکر نہیں ہے۔ شکر کا اچھا خاصا تعلق انسان کے عمل سے، ہر چیز کے شکر کا ایک خاص انداز ہے۔ بنیادی اعتبار سے کہا جائے، زبان، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان سے شکر ادا کرنا چھوڑ دیں، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں محدود نہیں ہے۔ شکران للہ، اور یہ اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں، جتنے طریقے ہیں، ان سارے طریقوں سے خدا کا شکر ادا کریں۔ شکرانہ سجدہ، شکرانہ نماز، جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کریں اس میں، لیکن اتنے پہ اکتفا نہیں ہے۔ شکر کے لیے ایک بنیادی معیار یہ ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال شکر ہے۔ خدا بند متعال نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال شکر ہے۔ ہم کو خدا نے طاقت دی، اس طاقت سے ہم ظلم کر رہے ہیں، اور اس طاقت پہ خدا کا شکر کر رہے ہیں کہ بعد میں تیرا لاکھ لاکھ شکر، مثلا نعوذ باللہ تو نے طاقت دی تاکہ لوگوں پہ ظلم کر سکے۔ اصل شکر یہ ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال ہو۔ اگر خدا نے مال دیا تو اصل شکر یہ ہے کہ مال کا صحیح استعمال ہو، اس مال کے ذریعے سے ہم حرام کام کو انجام دیں، اس کا خدا کا شکر کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس حرام کام کے بعد وہ شکر مکمل نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ بہرحال ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ شکر خود ایک مستقل موضوع ہے، اور اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کس طریقے سے شکر کرے، کس حد تک شکر کرے، کہاں تک شکر کرے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن بہرحال انسان عمل سے بھی شکر کرے، انسان زبان سے بھی شکر کرے، انسان رفتار و گفتار سے بھی شکر کرے، اور انسان ان ساری چیزوں کے بعد اس بات کا احساس رکھے کہ ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ واقعیت یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم کس کس چیز کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اصلاً جو اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں خدا سے تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو جس انرجی سے کہہ رہے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں چیزیں کام کر رہی ہیں ہماری باڈی میں اور باڈی سے باہر، تب ہم خدا کے ایک لفظ شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم تو ان نعمتوں کو پہچانتے بھی نہیں، تو کہاں سے ہو سکتا ہے کہ ہم مکمل شکر ادا کر لیں؟ بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آئیے مولا کے کلمات قصار اور جملوں میں سے، جیسے کہ ہر ہفتے ایک جملے پہ گفتگو ہوتی ہے، لہٰذا اس ہفتے بھی ایک جملہ کہ جس میں امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایسی 5 چیزوں کی نصیحت
کر رہا ہوں کہ جن کے حصول کے لیے اگر اونٹوں کو ایڑ لگا کر دوڑایا جائے تو بھی اس کی اہل ہے۔ اگر ان 5 چیزوں کے لیے اونٹ کو ایڑ لگا کے دوڑایا جائے کہ ہم بھاگ کے جا کے دوڑ کے ان 5 چیزوں کو حاصل کر لیں، تب بھی اتنی ویلو اس کی ہے کہ یہ 5 چیزیں حاصل کرنی چاہیے۔ خوب آج 5 چیزیں ہم سنا کے آپ کو، اور اس میں سے پہلے پوائنٹ پہ گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ ایک ایک ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ ایک ہفتے میں 5 پوائنٹ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز، خبردار تم میں سے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھے۔ امید صرف اور صرف ذات پروردگار سے، پہلی چیز مولا کا بیان ہے، اب یہ صرف بیان ہے، وضاحت انشاءاللہ بعد۔ اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ ہمارے اندر جو خوف ہونا چاہیے وہ صرف گناہوں کا ہونا چاہیے، کسی شخص کا، وہ مادیات میں سے کسی چیز کا شوق، کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں کہ ہم نہیں جانتے ہیں شرمائے نہ، کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے۔ اور جب نہیں جانتا ہو تو سیکھنے میں شرمائے نہ، جو چیز نہیں جانتا اس کو سیکھ لے، سیکھنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ 5ویں اور آخری چیز مولا کے اس قول کی، اور صبر و شکیبائی، صبر یعنی اسی معنی میں اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر ایمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسا بدن کے لیے سر۔ ایمان کے ساتھ صبر کی وہی نسبت ہے جو نسبت بدن کے لیے، باڈی کے لیے، جسم کے لیے سر کی نسبت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بدن میں کوئی خیر نہیں ہوتا جس بدن میں سر نہ ہو، اسی طریقے سے اس ایمان میں کوئی خیر نہیں جس ایمان میں صبر نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو مولا نے بیان کی ہیں۔ آئیے اس ہفتے اس میں سے پہلی چیز میں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہر ہفتے ایک ایک چیز، تاکہ آپ کی خدمت میں اس کو واضح کر سکیں۔ خبردار تم میں سے کوئی شخص اللہ کے علاوہ اور کسی سے امید نہ رکھے۔ یہ توحید کے مراحل میں سے ایک مرحلہ بھی ہے۔ جو لوگ سیٹرڈے کو کلاس میں آتے ہیں، اگر ان کو یاد ہو تو عقائد کی کلاس میں جب ابتدا میں گفتگو ہوئی تھی اور توحید کے 10 مراحل بیان کیے گئے تھے، پہلے 5 مراحل اس کی موقعیت الگ تھی، پھر دوسرے 5 مراحل، ان دوسرے 5 مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے، ان دوسرے 5 مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے، وہ یہ کہ انسان خدا کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھے۔ جتنی بھی امیدیں ہوں، ساری امیدیں صرف اور صرف ذات پروردگار سے۔ تھوڑا سا اس کے بیسک میں اور بیک گراؤنڈ میں جا کے تھوڑی سی بات کریں۔ دیکھیں، انسان کو امید 2 طرح سے ہوتی ہے، 2 بنیاد پہ امید ہوتی ہے۔ ایک نظام و سسٹم کی بنیاد پہ امید ہوتی ہے، اور ایک غیبی عطا، روحانی عطا کی بنیاد پہ امید ہوتی ہے۔ جو نظام و سسٹم کی بنیاد پہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تشریعی۔ جو شریعت بنی ہے، تشریع یعنی شریعت، جو قانون بنا ہے، ایک انسان کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اس کو اس بات کی امید ہے کہ ہم نے بزنس کی ہے تو ہم کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے، ریٹرن ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے ایک سسٹم پہ کام کیا، لہٰذا اس سسٹم کے نتیجے کا منتظر۔ یہ تشریعی اعتبار سے امید ہے۔ ایک امید یہ ہوتی ہے کہ اس نے خدا سے دعا کی اور چاہتا ہے کہ غیب سے کچھ مدد ہو جائے، بعض اوقات ہوئی بھی ہے، اکثر خدا بندے مطالع کرتا بھی ہے یہ مدد، اور لیکن اس کے اپنے مراحل اور تفصیل اس کے پیچھے۔ یہ تکوینی امید ہے۔ تشریعی امید کے مسئلے میں اگر آپ گفتگو کیجئے تو جو قانون گزاری ہے، جو قانون کا بنانا ہے، جو قانون ہے، الہی قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں، لہٰذا ہم کو کسی اور کے قانون سے امید نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے تو زیادہ کامیاب ہوں گے۔ ہم کو الہی قانون پر امید ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے تو زیادہ کامیاب ہوں گے۔ یہ تشریعی امید ہو گئی۔ تکوینی امید، چونکہ اس دنیا پہ پورا اختیار ذات پروردگار کا ہے، اس دنیا کا خلق کرنے والا خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کا اس پہ اختیار ہو، کوئی اس دنیا کو ایک رتی، ایک تنکے کے برابر، ذرے کے برابر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ سارے اختیارات چونکہ خدا کے ہیں، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امید خدا کے علاوہ کسی اور سے؟ امیدیں بھی خدا سے ہی وابستہ ہونا چاہیے، لہٰذا تکوینی امید بھی خدا سے ہی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں اگر ہم کو کسی بھی مسئلے میں کسی سے امید وابستہ ہے تو وہ صرف ذات پروردگار سے۔ تھوڑا سا یہاں پہ اس کی اور وضاحت کر دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا ہم کو اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وسلم سے امیدیں وابستہ ہیں، یہ اس توحید کے خلاف نہیں، اس لیے نہیں ہے
کیونکہ خداوند متعال نے اپنے نعمتوں کے عطا کا وسیلہ ان کو بنایا اور خود سے مانگنے کے لیے بھی انہی کو وسیلہ بنایا کہ انہی کے ذریعے سے آؤ. حتیٰ کہ جب اس خدا جس نے ہم کو پیدا اس لیے کیا کہ تاکہ ہم ذات پروردگار کو پہچانیں، اور جب بات پہچاننے کی آئی تو کہا انہی کے وسیلے سے پہچانو. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو خدا نے انہی کے طفیل میں عطا کی ہیں، ان کے وسیلے سے عطا کی. تو جب خدا ہو کے وسیلے کو اختیار کر رہا ہے اور اہل بیت کے وسیلے کو اختیار کر رہا ہے، تو ہم مخلوق ہو کے کیوں اس وسیلے کو اختیار نہ کریں؟ لہٰذا یہ خلاف خدا نہیں، یہ حکم خدا کے مطابق. اسی طریقے سے افراد میں اگر ہم کو کسی سے امید ہے اور وہ نظام کے مطابق ہے، تو یہ امید خدا سے ہٹ کے نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ توحید کے عین مطابق ہے، بلکہ راہ توحید ہے. یہ توحید کا ہی راستہ ہے کہ جس پہ ہم عمل کریں. لہٰذا ہاں، ایک مرتبہ امید ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان کو ظلم سے امید ہے، جہاں پہ انسان کو کسی بڑے آفیسر سے امید ہے، جہاں پہ انسان کو اپنے مال و دولت سے امید ہے، جہاں پہ انسان کو کسی بڑے عہدیدار سے امید ہے. یہ امید خدا کے، اس امید سے یہاں منع کیا جا رہا ہے. خدا کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھو، یعنی وہ جو خدا کے مقابلے میں، وہ نظام کی جو نظام پروردگار کے مقابلے میں ہے، جو نظام پروردگار سے ہٹ کے ہے، اس نظام سے امید مت رکھو. وہ راستہ کی جو الہی راستے سے ہٹ کے، اس راستے سے امید نہ رکھو. کوشش یہ کرو کہ الہی راستے کو انسان اختیار کرے، ڈھونڈ کے لائے. مشکلات ہوتی ہیں، ہر قیمتی چیز کو ڈھونڈنے اور اپنانے میں مشکلات ہوتی ہیں. ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، جو ہماری زندگی میں ضروریات محسوس ہوتی ہیں تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. سا معلوم ہوا کہ وہ اوریجنل نہیں مل رہی ہے، ڈپلیکیسی زیادہ ہے، انسان ماہرین کو بلاتا ہے، جمع کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، بھاگتا ہے، کچھ بھی کر کے ڈھونڈ لیتا ہے، نکال لیتا ہے اپنے حساب سے. اسی طریقے سے جب انسان کو اسلام پہ عمل کرنا ہے تو اس بات کی تلاش کرے کہ واقعی اور حقیقی اسلام ناب محمدی. اس لیے کہ اسلام کو خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسلام جیسے نظام کو اسلام کے نام پہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ حقیقی اسلام اس دنیا سے ختم ہو جائے. اور چونکہ مسلمان حقیقی اسلام پہ عمل نہ کریں، اس لیے مسلمان بدنام ہو جائیں، نتیجے میں اسلام بدنام ہو جائے. ایسے حالات میں اگر ہم کو واقعی خدا سے امید ہے اور اس نظام پہ عمل کرنا ہے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پوری توانائی اور طاقت اس بات میں صرف کر دیں، اس بات میں خرچ کر دیں کہ صحیح اور حقیقی نظام کو ڈھونڈ کے لائیں اور پھر اس پہ عمل کریں. پھر اب جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر خدا سے امید ہونی چاہیے. اب یہاں بھی ہم آپ کے سامنے اتنا وقت نہیں کہ مثالیں پیش کریں، لیکن آپ خود نگاہ اٹھا کے دیکھیے. زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کو اپنے نظام سے امیدیں تھیں، اپنے پاور پہ امید تھی، اپنے لوگوں پہ امید تھی، اپنے ملٹری پہ امید تھی، اپنے پیسے پہ امید تھی. لیکن ان کے بیچ میں جب الہی حکومت قائم ہوئی جس کو خدا پہ امید تھی تو وہ ساری امیدیں رہ گئیں. یہ امید کامیاب ہوتی نظر آئی. الہی امید کی بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں کسی بھی لمحے میں الہی امید کے سامنے کوئی دوسری امید نہیں بچی. ہاں مشکلات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، صبر کا دامن بہرحال پکڑنا پڑے گا، مظالم کو بہرحال برداشت کرنا پڑے گا، امتحانات بہرحال دینے پڑیں گے. وہ ساری چیزیں نظام کا تقاضا ہے، لیکن الہی امید کے نتیجے میں کامیابی حتماً ملنا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون. اللهم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. اللهم صل علی محمد وآل محمد والصولة الحیدریہ. اللهم صل علی محمد وآل محمد والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ.
والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللہ الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں ایک طولانی فہرست ہے مذہبی مناسبات اور دوسرے مناسبات کی. سب سے پہلے آنے والی تاریخ کل کی 10 رجب المرجب، ولایت باسعادت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. سلسلہ امامت کے 9ویں امام کہ آپ کے القاب میں مشہور ترین لقب تقی. تقی متقی نہیں، تقی تقوی. فرق یعنی جب امت تقوی کو اختیار کرتی ہے تو متقی بنتی ہے، اور امام تقوی کو اختیار کرتا ہے تو وہ پھر تقوی بنتا ہے، تقی بنتا ہے. لیکن اس لقب آپ اگر دیکھیں تو ائمہ کے ہر لقب میں ایک میسج چھپا ہوا ہے، پیغام. اس لقب کے پیچھے اتنا اہم، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جو آج سے مثلاً 1000 سال 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. حالات الگ تھے اس زمانے میں، امام نے ایسا کر لیا. امام کے بھی حالات الگ تھے، ہمارے حالات سے ان کے حالات میں فرق ہے. وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. کسی بھی امام کے حالات کو دیکھیے، جتنے سخت ہمارے ائمہ کے حالات گزرے ہیں شاید 1% بھی اتنے سخت ہمارے حالات نہ ہوں. ان کے لیے واقعی اسلام پہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ واقعی اسلام پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم کو عام طور سے جو پسند ہوتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. امام کا اسلام صرف نماز روزے تک محدود نہیں، امام کا اسلام اپنی پسندیدگی پہ محدود نہیں، وہ مکمل اسلام کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر نماز روزے تک محدود ہوتی تو شہید نہیں کیے جاتے. نماز روزے کی بنیاد پہ کوئی کسی کو شہید نہیں کرتا، وہ بھی اسلامی حکومت ہے. وہ مکمل اسلامی پیکیج پہ عمل کر رہے تھے، اس لیے جب حکومت کو خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ قتل کرتی تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو جام شہادت نوش کرنی پڑتی تھی. لہٰذا اور پھر اس کے بعد حکومت ان کے لیے سخت ترین حالات بناتی تھی، اور جس طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا گیا حالات سخت ہوتے گئے. اسی طریقے سے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں بھی حالات کافی مشکل تھے، کافی سخت حالات تھے، بہت سخت حالات میں گزرے. لیکن ان سخت حالات میں گزرنے کے باوجود امام نے کسی ایک چھوٹے سے مرحلے میں بھی اسلامی کسی قانون کے ساتھ کوئی سمجھوتا پسند نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جام شہادت نوش کرنا. بہت سارے فلسفے ہمارے بیچ میں، اہل کی بیت کی محبت کامیابی ہے، اور اہل بیت کی محبت میں شہادت ہے. یہ ساری چیزیں اسی بنیاد پہ کہ اگر انسان اہل بیت کے راستے پہ جب چلتا ہے تو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کے بعد پھر انسان کہیں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. جب سمجھوتا نہیں کرتا ہے تو پھر دشمنان اسلام کی نگاہ میں وہ کھٹکتا. پھر دشمنان اسلام جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی شخصیت کو نہیں توڑ سکتے، اس کے مزاج کو نہیں بدل سکتے، اس کے مضبوط ارادوں کو نہیں توڑ سکتے، تو پھر دشمنان اسلام اس کی ذات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے. جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے،
کیوں شہید ہوئے, کس بنیاد پہ؟ ائمہ کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. علماء کی بات کر رہے ہیں, ائمہ کے زمانے میں اصحاب کی بات کر رہے ہیں, اصحاب باوفا کی بات کر رہے ہیں, ناصران اسلام کی بات کر رہے ہیں. اور آج تک جو علماء شہید ہوئے ہیں ان کے حالات کو دیکھیے. جو نہیں بھی شہید ہوئے ہیں ان کے حالات دیکھیے کہ انہوں نے زندگی میں کتنی مشکلات کو صرف اس لیے برداشت کیا ہے کہ وہ حقیقی اسلام کو پیش کرنا چاہے. جب ہم زندگی کی اسٹڈی کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. اسی تاریخ کی دوسری مناسبت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت باصادہ. 6 مہینے کی عمر میں, بعض روایتوں کے حساب سے یہ مناسبت 6 مہینے کی عمر میں اسلام کی نصرت کر کے اس پہ مسکرا کے بتا دیا کہ دیکھو اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو مشکلات سے بچا لینا زندگی نہیں, اپنے آپ کو مشکلات پہ ڈال دینا یہ زندگی اور کامیابی ہے. علی اصغر شہادت سے بچنے پہ روئے تھے اور شہادت کو حاصل کرنے پہ مسکرائے. یعنی اس زندگی پہ علی اصغر رو رہے ہیں, اس زندگی پہ مسکرا رہے ہیں. اپنی نہیں, ہم لوگوں کی. اگر وہ زندگی ہے کہ جو نصرت اسلام سے خالی ہو تو ایسی زندگی جس پہ رونا آنا چاہیے. اور وہ زندگی جو نصرت اسلام کے لیے وقف ہو جائے, بھلے ہی مشکلات کی زندگی کیوں نہ ہو, صبر و شکیبائی کی زندگی کیوں نہ ہو, مصیبت و آلام کی زندگی کیوں نہ ہو, اس زندگی پہ مسکرانا چاہیے, اس لیے کہ یہ کامیاب زندگی. اگلی مناسبت بعض روایتوں کے حساب سے آنے والی 12 رجب المرجب وہ تاریخ ہے جس دن رسول کے چچا جناب عباس علیہ السلام کے وفات. اہم ترین مناسبت اس ہفتے کی آنے والی 13 رجب المرجب وہ تاریخ ہے جس دن مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ. علی کائنات کی اس ذات کا نام ہے کہ اگر کسی کو اسلام اور عہدے کی بنیاد پہ تعصب نہ ہو تو کوئی بھی فضیلت علی سے انکار نہیں کر سکتا. علی سراپا ایک حکمت کا نام, ایک نظام کا نام, ایک سسٹم کا نام. اگر اس سسٹم کو امت واقعی اختیار کر لے اور جہاں کیا ہے وہاں دیکھ سکتے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو امت کے مقابلے میں آ جائے. امام علی کی نگاہ میں سب سے اہم چیز وہ حکمت تھی کہ جو انسان کو کامیاب بناتی. شاید 1 سال یا 2 سال پہلے شب قدر کی مجلسوں میں ہم نے حکمت اور حکومت کے عنوان سے 3 مجلسوں میں آپ کے سامنے گفتگو کی. امام علی کی سامنے جب حکومت حکمت کے مطابق آئی تب لیا, لیکن جب حکمت کے خلاف آئی تو امام علی نے حکومت کو بھی ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ حکومت بڑی چیز نہیں ہے, حکمت بڑی چیز ہے. حکمت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. آج امام علی کے اس نظام کی عکاسی میں بہترین کتاب ہمارے درمیان نہج البلاغہ موجود ہے. ہم لوگ علی والے ہیں, علی علی کرتے ہیں, یقیناً ہیں علی والے, اس میں کوئی شک بھی نہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا عملی کریں. اگر ہمارے گھر میں نہج البلاغہ نہیں پڑھی جاتی ہے تو ہم کوشش کریں. خطبات ہیں, بڑے خطبے بھی ہیں, چھوٹے خطبے بھی ہیں, لیٹرز ہیں, بڑے لیٹر ہیں, چھوٹے لیٹر ہیں, کلمات قصار ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, سینگز جیسے آپ کہتے ہیں. ہم اپنی زندگی کا دستور بنا لیں کہ جب تک ہم ایک کلمہ امام علی کا پڑھ نہیں لیں گے اور اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے, اس وقت تک اس دن کو ہم الوداع نہیں کہیں گے, چاہے صبح شام حتیٰ رات میں سونے سے پہلے. تو صرف پڑھ لینا کافی نہیں. یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حکمت علوی کو اپنے اندر اتار سکتے ہیں. عزیزان محترم, آج عالم اسلام میں جن چیزوں سے دشمن کو بہت زیادہ مشکل اور پریشانی ہے, دقت ہے, اس میں سے ایک نہج البلاغہ ہے. اسی لیے نہج البلاغہ سے مخالفت. نہج البلاغہ زندہ کتاب کا نام, نہج البلاغہ اس باحیات کتاب کا نام ہے کہ جو امت کو حیات بخش رہی ہے. نہج البلاغہ عملی کتاب کا نام ہے, ایک ایک لمحے میں آپ کو بتاتی ہے کیا کیجیے کیا نہ کیجیے, کیسے رہی. دیکھیے ابھی ہم نے ایک کلمہ پیش کیا جس کے 5 جز تھے, 5 جز آپ کو بہت اچھے لگے, ہے کہ نہیں. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم ایک دن میں امام علی کی ایک بات کو, حتیٰ کہ یہاں تو ہفتے میں ایک بات بیان ہوتی ہے نا, اس امید پہ کہ انشاءاللہ
ہم لوگ ہفتے میں ایک بات کو اختیار کر لیں گے. سوچیں اگر ہم لوگ اختیار کرتے ہو تو تب تک کتنی اچھائیاں, اور کرتے ہیں بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں, آ کے پوچھتے ہیں کیسے یاد کریں, کس طریقے سے یاد کریں, کہاں سے ڈھونڈیں. جنہوں نے کیا ہے ان کے تبدیلی کو محسوس کیجیے آپ. سب سے بڑا اطمینان یہ ہے کہ ہم کو اس بات کی طرف سے سکون ہوگا کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو ہمارے مولا کا راستہ ہے. اور اس سے بڑی برکت ہماری زندگی میں کیا ہوگی, اس سے بڑی اچھائی ہماری زندگی میں کیا ہوگی. اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 15 رجب المرجب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اس مذہب کو جس نام سے مشہور کیا گیا ہے فقہ جعفریہ, اور جس نام سے مشہور ہوا ہے وہ ایک نام وہ بھی ہے کہ جو امام سے منسوب ہے. آپ نے اپنے زمانے میں بہت بڑے علمی کارناموں کا انجام دیا. ذرا سا موقع ملا تو اسلام کی علمی خدمات کی ہیں اور کافی شاگردوں کی پرورش کی. اور یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں کہ عالم اسلام میں جتنے بھی امام ہیں, عالم اسلام کے فرقوں کے جتنے بھی امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جتنے بھی عالم اسلام کے امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کے ہی شاگرد ہیں. وہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, وہ ایک تفصیل ہے کہ جس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن حد اقل یہ چیز تو متفقہ ہے کہ امام صادق کے علم سے عالم اسلام کا ہر فرقہ فیضیاب ہو سکتا ہے. جس امت کا امام ان کے علم سے فیضیاب ہو رہا ہے وہ امت کیوں نہیں فیضیاب ہو سکتی ہے؟ لہذا سارا عالم اسلام امام کے علوم سے فیضیاب ہو سکتا ہے. اسی تاریخ کو دوسری مناسبت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وفات. جنہوں نے کربلا کے بعد پیغام حسینی کو زندہ رکھا اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں, اور ہم کو یہ نمونہ دیا کہ دیکھو آزاداری کو کیسے زندہ رکھنا چاہیے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں. البتہ اہم پہلے یہ ہے کہ کیسے زندہ, جب کیسے زندہ رکھنے کی بات ہوگی, راستے پہ چلیں گے تب قربانی کی بات ہوگی. جب راستے پہ نہیں چلیں گے تو قربانی کہاں سے؟ لہٰذا بہترین عزاداری وہ ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, اور واقعی عزاداری وہی. اسی تاریخ کو یعنی 15 تاریخ کو بعض روایتوں کے حساب سے سن 2 ہجری میں تغیر قبلہ, یعنی قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا, رسول کو حکم ہوا آپ نے اپنے رخ کو بدل کے خانہ کعبہ کی طرف کیا. یہ بعض روایتوں کے حساب سے اسی 15 رجب المرجب کو ہوا, اور بعض روایتوں کے حساب سے رسول اور ان کے ساتھ جو افراد شیب ابو طالب میں تھے وہ اسی 15 رجب کو شیب ابو طالب سے باہر آئے. شیب ابو طالب پورا ایک چیپٹر ہے کہ جس میں پابندیاں لگائی گئی تھیں, سیکشنز لگائے گئے تھے, کہ جس کی بنیاد پہ کفر چاہتا تھا کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں, نیست و نابود کر دیں, لیکن اسلام کو ختم نہیں کر پایا. اور شیب ابو طالب نے اسلام کو اور قوت بخشی. شیب ابو طالب نے روحانی قوت بہت زیادہ اسلام کو دی ہے, اگرچہ جسمانی اعتبار سے ان لوگوں کو بہت کمزور کر دیا تھا جو شیب ابو طالب میں تھے, اس لیے کہ ان سارے پابندیوں کے بعد ان کے پاس کھانے پینے کو بھی چیزیں نہیں تھیں, حتیٰ کہ پیڑ کے پتے, حتیٰ پیڑ کی چھال, تنے کے اوپر جو چھال ہوتی ہے بعض روایتوں کے حساب سے پیڑ کی چھال کھا کے وہ لوگ زندہ رہے. قربانیوں کا نام اسلام ہے, قربانی دے کے اسلام پروان چڑھتا ہے. اسلام کے نام پہ کھانا اور ہے اور اسلام کے نام پہ قربانی دینا اور, دونوں میں فرق ہے. حالات حاضرہ کے مناسبات میں سے اس ہفتے اتفاقاً کچھ اسٹیٹمنٹس مراجع کے آئے ہیں, بہت اچھے ہیں, لہٰذا سوچا آپ کی خدمت میں پیش کریں. نیوز میں تفصیلی نیوز موجود ہے, اگر کسی کو شوق ہو تو جا کے دیکھ سکتا ہے. فکر و تعلیم کے اعتبار سے بہت اچھی بات رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہئی نے کہی ہے کہ دنیا میں بہت اہم فریضہ یہ ہے کہ بچوں کو, نوجوانوں کو تعلیم دی جائے, لیکن اس سے اہم فریضہ ہمارا یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو فکر کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے. تعلیم دینے سے زیادہ اہم یہ ہے, بہت اہم ہے تعلیم دینا, تعلیم کو چھوڑنے کی بات نہیں,
لیکن اس سے اہم یہ ہے کہ ان کو فکر کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے. فکر بہت معیاری چیز ہے, بنیادی چیز ہے. فرماتے ہیں آپ کی فکر و تدبر کا سلیقہ سکھانا اور اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی تعلیم دینا یہ اساتذہ کی بنیادی چیزوں میں سے ہے. علم یہ نہیں ہے کہ بچہ کتاب کو یاد کر لے, علم یہ ہے کہ بچے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. تبدیلی پیدا ہونے کے لیے اچھی فکر, اچھے اعمال, اچھا اخلاق. جب تک فکر پہ ایسا نہیں ہوگا انسان تبدیل نہیں ہوگا, جب تک اعمال پہ ایسا نہیں ہوگا انسان تبدیل نہیں ہوگا, اور جب تک اخلاق پہ ایسا نہیں ہوگا انسان تبدیل نہیں ہوگا. اور اگر کسی کو یاد ہے تو کسی موقع پہ ہم نے جب تعلیم و تعلق بات کی تھی تو سورہ جمعہ کی آیت پیش کی تھی, تو اس میں اسی بات کو پیش کیا گیا. یہی تینوں باتیں پیش کی گئی ہیں. ٹرینگل بنا کے تفسیر کے درس میں شاید اس بات کو پیش کیا جا چکا ہے. ایک دوسرا اسٹیٹمنٹ آیت اللہ نوری ہمدانی علامہ طباطبائی سے متعلق ایک پرانی افکار پہ سیمینار انعقاد کرنے والی ایک ٹیم ہے جس نے آیت اللہ نوری ہمدانی سے ملاقات کی. تو آیت اللہ نوری ہمدانی ان سے کہتے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں انفرادی اجتماعی روابط اور انسان کے تکامل کے مراحل اور دوسرے مسائل میں قرآنی آیات سے ایک بہت اچھی بحث کی. شاید یہ جملہ لوگوں کے لیے اتنا واضح نہ. انسان کی پرسنل زندگی, انسان کی سوشل زندگی اور انسان کے تکامل کے مراحل. انسان کی زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامل کرے, ہر آنے والے لمحے میں انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے, ہر آنے والے دن میں انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے. ایک مسلمان کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے, روایت ہے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. انسان بہتری کی طرف جائے, یہی بہتری کی طرف جانا تکامل ہے, اس لیے کہ انسان کمال کی طرف جا رہا ہے. یہ بہتری کی طرف جانا تکامل. فرماتے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے اپنی اس تفسیر میں ان راستوں کو بہترین طریقے سے بیان کیا. علامہ طباطبائی کی تفسیر آپ جانتے ہوں گے, تفسیر المیزان مشہور ترین بہترین تفسیر ہے. سارے علماء کی متفقہ رائے ہے کہ یہ وہ تفسیر ہے کہ جو مثلا زمانے کی بہترین حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والا زمانہ اس تفسیر کو سمجھے گا. علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کو آنے والا زمانہ سمجھے گا. بہترین تفسیروں میں سے ایک تفسیر. اگر کسی کو اچھی لگے یہ بات تو جائیں, آج ہی کوشش کریں, اس سے پہلے کہ یہ جذبہ آپ کا بیٹھ جائے, ٹھنڈا پڑے, آج ہی کوشش کریں کہ اس تفسیر کو دیکھیں. کچھ جلدوں کا اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا, ورنہ عربی میں ہے اصل, اور فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. پھر اس کا علامہ طباطبائی وہ آیت اللہ نوری ہمدانی ایک بہت اچھی بات زمانے کے حوالے کرتے ہیں قرآن کے اعتبار سے کہ اس موجودہ زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی مشکل اقتصاد ہے. آپ سن رہے ہیں نا, بہت دنوں سے سننے کے عادی ہو گئے, اقتصادی بحران, اقتصادی مشکل ہے, اکنامیکل مشکل. سب سے بڑی مشکل اقتصاد ہے. اس کا اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اقتصادی مشکلات کا حل قرآن کریم میں موجود ہے. لہٰذا ہمیں صرف قرآنی آیات کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس پہ غور و فکر کر کے عمل بھی ضروری ہے. جب عمل کرے گا انسان تو ہر طرح کی مشکلات سے نکلے گا. ایک بہت تفصیلی چیز تھی, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان باتوں کو پیش کریں, لہٰذا ہم آپ کو صرف بتائے دے رہے ہیں. جامعۃ الازہر سے وابستہ شیخ الازہر ڈاکٹر احمد طیب کا شیعوں کے بارے میں ایک انٹرویو لیا گیا, اور بہت خوبصورت, بہت اچھا انٹرویو, جس میں شیعوں کے عقائد پہ بھی بات ہوئی ہے, دوسرے مسائل پہ بھی بات ہوئی ہے. یہ ویب سائٹس پہ موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو بتائیے, ہم آپ کو ایڈریس دیں گے. پڑھیں اس کو تاکہ ہم اس دنیا میں آئیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس طرف لوگ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے درمیان مسائل پیش کیے جاتے ہیں اور اختلاف کی باتیں رکھی جاتی ہیں, دیکھیں کہ خود سنی کیا کہہ رہا ہے. دوسروں کے منہ سے افواہیں سننا اور ہیں, خود اہل سنت کے ایک ذمہ دار انسان کے منہ سے باتیں سننا اور دیکھیں اس چیز کو. اس کے علاوہ مظالم میں لبنان, میانمار, ابھی اسی ویڈنسڈے کو دہلی میں ایک مظاہرہ ہوا ہے میانمار کے حالات کو لے کے, آپ لوگ اس خبر میں ہوں گے بھی. بہرحال جسمی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے جو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ اپنے حساب سے دشمنان اسلام اس کوشش کو کر رہے ہیں. لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فکر و شعور کو بیدار کریں, تاکہ
اسلام اور عالم اسلام کو ہونے والے نقصانات سے جتنا زیادہ سے زیادہ بچا سکیں وہی ہماری کامیابی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار الہ جو اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، پالنے والے ہم کو ہمارے ائمہ بالخصوص امام علی کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔